اتنا کہہ کر وہ ساتھ والے جھونپڑے میں گھس گیا۔ شاید وہاں کوئی چائے خانہ تھا۔ میں اس باورے کو جاتے دیکھ رہا تھا جس کے کاندھے پہ باوری بیٹھی ہوئی تھی۔ عجیب بوبک تھا جس کے سر پیر کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جو پیچھے کی لپیٹ دیتا ہے اور آگے کی اچانک کھول دیتا ہے۔ پیشاب کی اشد حاجت تھی، لوٹے کی گردن دبوچے میں ذرا پرے ڈھلوان سے جگہ پہ ہو لیا۔ اب کوئی جگہ مجھے پسند ہی نہیں آ رہی۔ میرا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ سفر میں سفری چاقو، سوئس میڈ ملٹی پرپز سرخ دستے والا، اور سفری پین ٹارچ میری جیب میں ضرور موجود ہوں گی۔ ایک ہاتھ میں پانی والا لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں ننھی سی ٹارچ جس کی لرزتی ہوئی مدھم روشنی میں اپنے پاؤں تلے کے اونچے نیچے پتھروں پہ کوئی معقول سی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر تاحال کوئی ایسی جگہ جاپ نہ پڑی جدھر میں حاجت رفع کر سکتا۔ کثرت بول کا عارضہ ہمارے ہاں موروثی بیماری ہے، کم از کم میں اس سے بہت عاجز رہا۔ دن میں بار بار اور رات بھر بیت الخلاء کے چکر، زیادہ پریشانی سفر کے دوران ہوتی ہے۔ حت الوسع میں بس کوچ کے ذریعے سفر سے گریز کرتا ہوں، البتہ ٹرین، جہاز سے قدرے سہولت رہتی ہے کہ سیٹ باتھ روم کے قریب تر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر بھی کبھی کبھی ایسی عجلت در آتی ہے کہ پہنچتے پہنچتے ہی گیلا ہو جاتا ہوں۔ کئی بار تو ایسے عذاب جھیلے ہیں کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی پریشان کر دیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ آرام سے سفر کے دوران پڑھ رہا ہوں، باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، یا کسی ہم سفر سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یوں ہی محسوس ہوا کہ مثانہ قدرے بوجھل ہو رہا ہے۔ اس فرسودہ سے پیشاب آور احساس کو جھٹک دیتا ہوں کہ شیطان خواہ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خود کو صحت مند اور ایک اچھا مسلمان ثابت کرنے کے لیے لا حول ولا قوت پڑھتا ہوں، مگر میرے خیال میں اس قسم کی مکروہ بیماریوں میں لا حول ولا قسم کے پاکیزہ ٹوٹکے کچھ زیادہ اثر نہیں کرتے۔ اب حال یہ کہ ناف کے نیچے اندر جیسے کوئی غبارہ پھول رہا ہے اور مثانہ پھٹنے کو آ رہا ہو۔ اب میں آگے پیچھے اور اندر باہر کی صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں، زانوؤں کو جوڑ کر اکڑا لیتا ہوں اور پہلو پہ پہلو بدلتا ہوں۔ اس مقام پہ میرے ہاں ایک آدھ منٹ ہی ہوتا ہے، وہ بھی سختی سے دانتوں تلے زبان داب کے۔ اب میں باہر نظر دوڑاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بس کسی ایسی جگہ سے گزر رہی ہے کہ وہ رک نہیں سکتی، یا ڈرائیور کہتا ہے 5-10 منٹ اور صبر کر لیں۔ آگے پیٹرول سٹیشن پہ واش روم بھی ہے اور وضو نماز کی سہولت بھی۔ 5-10 منٹ اگر حقیقت میں 5-10 ہی ہوں تو آدمی ناف میں تھوک لگا کر ٹائم پاس کر لیتا ہے، اور اگر یہ 5-10 منٹ آدھے پونے گھنٹے تک بھی پورے نہ ہوں تو جو ہوتا ہے وہ لکھنے کے قابل نہیں۔ میں کئی بار سفر ملتوی کر کے راستے میں ہی اتر جاتا ہوں، وہ بازار بیابان ہو یا رات دن، کہیں بھی پیشاب کی بپتا آ پڑے تو میں بجائے یہ کہنے کہ بس روکو مجھے پیشاب کرنا ہے، میں سیٹ سے اٹھ کر ڈرائیور کے سر پہ آ کھڑا ہوتا ہوں، بس فوراً روکو اور مجھے اتار کر چلے جاؤ۔ بس سے اتر کر فارغ ہوئے اور پھر وہیں واپس پہنچ کر کسی اور بس پہ بیٹھ گئے۔ لاہور کے ایک 5 ستارہ والے ہوٹل میں اولڈ راوین کا سالانہ ڈنر تھا۔ کسی کی غلطی سے مجھے بھی دعوت میں شریک کر لیا گیا۔ مہمان خصوصی چونکہ ایک بڑے سائنسدان تھے، اس لیے سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ شرکاء کو چیکنگ، اسکریننگ کے مختلف مراحل طے کرنے پڑے۔ جب تمام شرکاء نشستوں پہ بیٹھ چکے تو سارے دروازے بند کر دیے گئے، آنا جانا موقوف کر دیا گیا۔ یہیں مجھے اور ہوٹل کے سیکیورٹی عملے کو ایک ایسے آزمائشی مرحلے سے گزرنا پڑا جسے ہم دونوں حصہ داران بھلانا بھی چاہیں تو شاید ایسا نہ کر سکیں۔ میں مخصوص نشست پہ بیٹھا پروگرام سے محظوظ ہو رہا تھا کہ اچانک مسانے سے سگنل موصول ہوا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں کسی واش روم میں ہونا چاہیے، ورنہ وہی ہوگا جو کم از کم اس 5 اسٹار ہوٹل میں اور اس سنجیدہ اور اعلیٰ سطح کی حامل اس ہمہ جہت ڈنر فنکشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میں سمجھ کر اٹھا اور بغلی دروازے پہ استادہ سیکیورٹی کے مستعد اہلکاروں سے واش روم کا پوچھا۔ میں صدقے جاؤں کہ ان کی تنی ہوئی گردنوں کے سریوں میں کوئی خم ہی پیدا نہ ہوا، اور نہ ہی انہوں نے میرے سوال کو کسی جواب کے قابل سمجھا۔ انہیں خاموش پا کر میں دوبارہ اپنا مدعا بیان کیا کہ شاید وہ اونچا سنتے ہوں،
یا سنگر ملکوں کی موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ اس بار ان میں سے ایک بڑے روکھے اور تلخ لہجے میں بولا، واش روم ہال سے باہر دوسری طرف ہیں، مگر اس وقت کوئی ہال سے باہر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ جب تک سمر مبارک سائنسدان یہاں موجود ہیں دروازے بند رہیں گے۔ میں اپنے زانو دباتے ہوئے بولا، بیٹا میں شوگر اور کثرت بول کا مریض ہوں، یقیناً مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر یہاں کے کچھ لوگ زبردستی پکڑ کر مجھے یہاں لے آئے ہیں۔ میں گھر سے احتیاطاً خوب اچھی طرح پیشاب کر کے آیا تھا، اب کیا کروں؟ پیشاب نے پھر پریشان کر دیا ہے۔ میں یوں گیا اور یوں آیا، بس ذرا کی ذرا دروازہ کھول دو۔ اسی لاپرواہی اور بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں کسی بھی صورت دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں، آپ انتظار کر لیں۔ میں نے مزید پیٹ دباتے ہوئے کہا، واش روم جانے کی ضرورت کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے، یہ ایمرجنسی کا معاملہ ہے، فوراً دروازہ کھولو ورنہ۔ میری جانب ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ دوسرے بڑے دروازے پہ ہمارے افسر سے ملیں، یہ دروازہ نہیں کھل سکتا۔ ٹھیک، میں جہاں کھڑا تھا وہیں جھک گیا کہ کم از کم ٹانگیں پیجامہ تو گیلا نہ ہو۔ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جب یہ حد ختم ہو جاتی ہے تو کوئی ضابطہ، اخلاق، قانون اور شرم لحاظ باقی نہیں رہتا۔ پاجامہ ڈھیلا کر کے بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا، لیکن اب مجھے کسی واش روم میں نہیں بلکہ گھر جانے کی حاجت تھی۔ واپس تفتان کے سفر کی جانب چلتے ہیں۔ پین ٹارچ روشن کیے میں نیچے دیکھتا جھانکتا ہوا کسی مناسب اور ہموار جگہ کا متلاشی تھا۔ عام آدمی کا کیا ہے، کسی بھی بظاہر مناسب جگہ پہ بیٹھ کر فارغ ہو لے گا، مشکل تو ہم ایسے خبتیوں کے لیے پڑتی ہے۔ سمے پہر کا خیال، نیچے پاتال تک کا جھانکا، اوپر نگاہ اٹھاؤ، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھو بھالو، نیچے کسی حشرات الارض جانور کا بل، نباتات، کوئی زہریلی جڑی بوٹی، نیچے پتھریلی زمین ہے تو کس قسم کی، شور تھور تو نہیں۔ درویش، فقیر، سنیاسی بولو براز کے لیے 101 چیز دیکھتا ہے، اور جاہل جاتلا جدھر آڑ اوٹ پاتا ہے کام ڈال دیتا ہے۔ انسان عموماً اپنی ظاہری آنکھ سے آسانی کے ساتھ مادے کو دیکھنے کی اہلیت رکھتا ہے، لیکن دیگر غیر انسانی مخلوقات، ماورائی عناصر اور آتشی ابلیسی محرکات کو عام حالات میں نہیں دیکھ سکتا۔ پورے بحر و بر کا کوئی حصہ، کونا، ٹکڑا ایسا نہیں جہاں اللہ کریم کی کوئی نہ کوئی مخلوق موجود نہ ہو۔ انسان بیچارہ تو محض 5% بحر و بر پہ برقرار ہے، باقی ماندہ پہ جنات اور دیگر نوری ناری مخلوقات اپنا تسلط رکھے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں کے سلسلے، برفزار جنگلات، سمندر، ریگزار وغیرہ جہاں انسان کی ابھی تک رسائی نہیں ہوئی، دیگر مخلوقات کی آماج گاہیں ہیں۔ اس لیے کہا گیا، بولو براز کے لیے جگہ منتخب رکھو، اجنبی جگہ پہ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے سے پہلے آس پاس خوب دیکھ بھال لو۔ بواسیر، سوزش مقعد، آنتوں کی بیماریاں، سوزاک، پیشاب کی نالی کی جلن، دھدرا اور پھوڑے پھنسیاں وغیرہ، یہ وہ خبیث عارضیں ہیں جو گھر کے واش روم سے باہر کھلی فضا، جنگل، کھیت کھلیان، مرگھٹ قبرستان کے آس پاس، چوہوں، ممولوں، کرلوں، سانپوں کے بلوں کے اوپر یا قریب، روڑی گند پھینکنے کی جگہ پہ جدھر پہلے سے فضلہ پڑا ہو، کچی پکی اینٹیں اور بجھے ہوئے یا سالم چونے پہ، جگن بوٹی، کجلی گھاس، بانس کی جڑوں کے قریب رفع حاجت سے مذکورہ بالا بیماریوں میں مبتلا ہونے کا 70% اندیشہ رہتا ہے، جبکہ نیاز بو، تلسی، سندل، رات کی رانی، موتیا کے پودوں کے نزدیک یا ان کے زمین مٹی استعمال کرنے سے نکسیر پھوٹنے، بغلوں کی گلٹیاں، سانپ کے ڈسنے اور وجہ مفاضل کے عارضے لاحق ہو سکتے ہیں۔ کیسر کے کھیت کے پاس بیٹھنے سے خلل دماغ واقع ہو سکتا ہے۔ گرم ریت پہ بولو براز سے فوطے پھیل جاتے ہیں۔ گردن کے گلہڑ کی بیماری عود آتی ہے۔ کھڑے پانی میں اتر کر پیشاب کرنے سے پیشاب میں رکاوٹ، بندش پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ رواں پانی سے قوت مردانہ میں نقاہت آ جاتی ہے۔ گرم بھوبھل، راکھ سے عضو کی سپاری سوج کر سرخ ہو جاتی ہے۔ درختوں کے نیچے بھی یہ کام بڑی تکلیفیں پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے، جن کا سایہ، کسی باہر والی چیز کا چمٹنا
भूत प्रेत का परछावा वगैरह। हिसारे हिफ्ज़ व पनाह। इंसान अपनी नासमझी और कूर नज़री की बिना पे अनजानी मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हो जाता है। ज्यादा न सही, कम से कम साफ हमवार सी जगह ओट देख कर बैठे और किसी कंकर या टहनी से ला हौल वला कुव्वत ज़ेर लब दोहरा कर अपने गिर्द हिसार खींच ले और कदरे आवाज से 3 मरतबा दोहराए, मैं रफा हाजत के लिए यहाँ बैठता हूँ। अगर कोई अल्लाह की अंदीदा मखलूक यहाँ आस पास मौजूद हो तो वो पर्दा ले ले और मेरे इस बशरी तकाजे से दरगुजर करे। ये इंतहाई मुजर्रब है। याद रहे कि जन्नात और दीगर अंसरी हवाई मखलूक़ात मुख्तलिफ क़ालिब में भी मौजूद हो सकती हैं, मसलन सांप, छिपकली, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, अबाबील, कौवा, उल्लू, गीदड़ और गिद्ध, यहाँ तक कि मक्खी, मच्छर और इंसान वगैरह का रूप स्वरूप भी धार लेती हैं। मैं अपने हिसाब किताब की जगह ढूंढते हुए काफी आगे निकल आया था। यहाँ मिट्टी कम, पत्थर ज्यादा थे और सामने कुछ आगे पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते दिखाई देते थे। ये ना होते तो मैं शायद कुछ और आगे निकल लेता। कुछ आगे एक छोटा सा कटाव देखकर मैं वहीं बैठ गया। हाथ में टॉर्च रोशन थी। जंगल, पहाड़, मैदान, सहरा में अगर कहीं रात बसर करने की मजबूरी पेश आ जाए तो अपने करीब आग जलाने का इंतजाम जरूर कर लो। अगर ये मुमकिन ना हो तो किसी भी रोशनी का चारा करो, चाहे वो टॉर्च, मशाल, मोमबत्ती या कोई छोटा सा दिया ही क्यों ना हो। ये शरशरार बल्लियात हशरातुल अर्ज़ व अफलाक से महफूज रहने का आजमूदा नुस्खा है। जंगल का कोई जानवर करीब नहीं आता। ये रोशनी, शोले, लपटें इन जानवरों को करीब फटकने से बाज रखती हैं। उनके अंदर एक अनजाना सा खौफ तारी रहता है। मगर एक सकम ये भी है कि आप मुकम्मल तौर पे इन सब की नज़र में रहते हैं। बच्चा हो या बड़ा, उनके हाथ में झुंझुना या सीटी थमा दी जाए तो वो उसे जरूर बजाएंगे। अगर अंधेरा हो और हाथ में टॉर्च हो तो आदमी उसे रोशन करके इधर उधर देखेगा, क्योंकि अंधेरे में इसके अलावा और कोई मशगला नहीं होता। मैं उकड़ू सा बैठा, पेशाब की मुसीबत में फंसा हुआ था जो कतरा कतरा अपनी मर्जी से टपक रहा था। कसरत बोल और शुगर के मरीजों का ये एक अलमिया है कि वो मसाने में आखिरी कतरे तक उसे खारिज करने के जतन में लगे रहते हैं। पहलू पे पहलू बदला जा रहा है। नीचे पांव, पंजे सुन हैं। रोशनी के हाले में मच्छर और पतंगे नाचने लगे थे। मैं टॉर्च की रोशनी का रुख बदल बदल कर आस पास का माहौल देखने लगता हूँ। नागहां मुझे कुछ परे खिंचे हुए हिफाजती हिसार के बाहर छोटे छोटे कद के 2 इंतहाई मुस्तरब बंदर दिखाई दिए। भूरे बालों में स्याह बालों की कुछ ज्यादा ही आमेजिश थी। नोकीले दांत किचकिचाते हुए वो सख्त नागवारी के आलम में चीखों पुकार करने लगे। अब क्या था कि देखते ही देखते मेरे गिर्द बंदर जमा होना शुरू हो गए। मेरे खुदाया, मैं कहाँ फंस गया। मैंने पलटकर दूर अपनी बस की जानिब देखना चाहा, मगर उधर सिवाय अंधेरे के कुछ भी दिखाई ना दिया। शायद इसलिए कि दरमियान में वो दोनों बड़े बड़े झोंपड़े थे। अब मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। जरा सी देर में चारों तरफ बंदर ही बंदर, दांत मुंह निकाले, गू गू करते मेरे दिवाले हो चुके थे। मगर मेरे गिर्द का हिसार ऐसा था कि वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। हिसार के बारे में अर्ज करता चलूं कि ये एक दायरा होता है जो किसी असा, लकड़ी, पत्थर, खंजर, तलवार, तीर या दाएं हाथ की शहादत की उंगली से जमीन, मट्टी, रेत, पत्थर, कपड़े या पानी पे खींचा जाता है। इसका मकसद किसी खतरे की सूरत में खुद को मालिक की पनाह में रखना मकसूद होता है। नूरी नारी हर 2 किस्म के अमलियात या जाती तहफुजात के ज़िमन में ये हिसार खींचा जाता है। कुछ औराद, आयात और जंतर अक्खर ऐसे भी हैं जो उसे खींचते समय पढ़े जाते हैं। इस निशान ज़दा ज़मीन जिधर भी ये हिसार का निशान पड़े या दायरा के अंदर, फिर कोई अच्छी बुरी मखलूक ज़िक पहुंचाने की गर्ज से दाखिल नहीं हो सकती। चिल्ले, मुराकबात और बीच जंगलों गुफाओं में लंबे चौड़े अमलियात करने वाले आमिलों, योगियों, बैरागों और तपस्वियों के लिए ये हिफाजती हिसार नागुजीर होते हैं। ये अर्ज करता चलूं कि अगर इस वक्त मैं हिसारे अबलूस में ना होता और हाथ में रोशन टॉर्च ना होती तो खुदा जाने
یہ اجمل مخلوق میرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی؟ بندہ اور بندر محض ہے اور رے کے فرق سے علیحدہ ہیں۔ شاید یہ نسناس ہے، انسان نما ایک جنگلی جانور جس کی شکل و صورت، آنکھیں، ہنسنا، رونا، دیکھنا سب کچھ انسان کے مانند ہوتا ہے۔ بندر ڈارون کا جد امجد، ہنومان کی پہچان، جنگل کا کھلنائک، اپنی عادات اور جبلی، جنسی، جمالی، جذباتی، جنونی کیفیات کے اظہارات میں انسان کے کچھ قریب دکھائی دیتا ہے۔ غور کریں تو یہ حیوان ناطق ہے اور نہ حیوان مطلق، نوری ہے نہ ناری۔ اس کے بندر باٹی ہی سے اس کے نیت حیثیت کا ادراک ملتا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ کے بعد بندر کی کثیر المقاصد دم ہے جس سے یہ ایسے ایسے کام لیتا ہے کہ حضرت انسان کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ شیر کی بابت آپ نے سنا پڑا ہوگا کہ یہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، انڈے دے یا بچے جنے یہ اس کی مرضی، موڈ پہ منحصر ہوتا ہے۔ اپنا مغل اعظم جلال الدین اکبر جنگل کے قانون کو تو سمجھتا تھا مگر شاید جنگلی جانوروں کے بارے میں کچھ زیادہ واقفیت نہیں رکھتا تھا، ورنہ خام خواہ نو رتنوں کی صورت میں سفید ہاتھیوں کو نہ پالتا۔ جو خوبیاں خرابیاں ان بیسوں میں تھیں وہ اسے ایک اکیلے بندر میں مل جاتی۔ بات جنگل کے بادشاہ شیر کی ہو رہی تھی۔ اصل میں شیر صرف سٹیمپ بادشاہ ہوتا ہے جو صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے معصوم، کمزور اور بے ضرر جانوروں پہ اپنی خونخواری اور دھاڑ دھپ کا روب جما کر جنگل کا مغل اعظم کہلاتا ہے۔ حقیقت میں جنگل کے دربار کا سارا دار و مدار بندر کے دم بھرم سے ہی ہوتا ہے۔ مخبری سے لے کر چوبداری، پلے داری، چوکی داری، تابع داری اور اہلیان جنگل کے بال بچے داری میں بھی اسی بندر کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی جنگل کے طویلے کی ہر بلا بندر کے سر ہوتی ہے۔ جنگل کے چوڑے لگڑ بھگے سے لے کر بادشاہ شیر خان اور اس کی بے وقوف بیوی بچوں تک سب چھوٹے بڑے اس کو تایا جی کہتے ہیں۔ اس جنگلت تایا کے جب درجات بلند ہو جاتے ہیں تو یہ تایا بندر سے خلیفہ لچھندر ہو جاتا ہے۔ سانپ کے اصلی دشمنوں میں بندر، مور، نیولا، گرڈ چیل، مارخور باز اور انسان سر فہرست ہیں، مگر بندر کا کوئی دشمن نہیں، کیونکہ وہ سب کے کام آنے والا اور دل بہلانے والا جانور ہے۔ بندوں اور قلندروں سے وہ بدکتا ہے کہ وہ بندھن باندھ دیتے ہیں، اسے ان کی سوٹی اور روٹی کے اشارے پہ ناچنا پڑتا ہے۔ بندر دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی، دوست ایک حد تک مگر دشمن بے حد ہے۔ اس کے ہاں ذہانت، فطانت سوا ہوتی ہے، تاہم اونٹ کی مانند کینہ اور کمینگی کے رجحانات بھی پائے جاتے ہیں۔ نقالی خوب کرتا ہے، رجولت پسند بھی ہے۔ بندر نیچ ذات کا شودر، ان کی اعلیٰ ذات برہمن لنگور ہوتے ہیں۔ اس سمے مجھے جن بونے بوزنوں سے واسطہ پڑا تھا ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بوزنوں کی کسی کھتری ذات سے تعلق رکھتے تھے، ایک جیسے، چھوٹے چھوٹے قد، آفت کے پرکالے اور بلا کے نچلے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس کے اطراف کی چٹانوں دراڑوں میں ان کے مسکن ہیں۔ رواں موسم بندروں کے ہاں پیدائش کا ہوتا ہے، لہٰذا دن ہو یا رات بندر اپنے سکونتی علاقہ میں خاص طور پہ کسی انسان کی آمد کو اپنے اور اپنے بچوں کے حق میں کوئی مناسب نہیں سمجھتے۔ بندر پکڑنے والے شکاری اور مداری اس موسم میں جالوں اور زمینی پھائیوں پنجروں سے انہیں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے بندر تو ذرا کم ہی ان کی پکڑ میں آتے ہیں، مگر چھوٹے بچے اکثر اپنی بے سمجھی کی بنا پہ پکڑے جاتے ہیں۔ بڑے بندر کو سدھانے میں بڑی مشکل پڑتی ہے، جبکہ ننھا بندر آسانی سے سیکھ جاتا ہے اور مداری سے مانوس بھی ہونے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ یہ ننھے ننھے بندروں کا گروہ بھی شاید مجھے از قسم کوئی قلندر مداری سمجھے ہوئے تھا۔ اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہ تھا، میرا حلیہ حال ہی ایسا کہ میں کور نظروں کو بچے چک دکھائی دیتا ہوں۔ بولو براز کا خراج ایک خودکار نظام ہوتا ہے، اس میں فائل کو کچھ زیادہ تردد نہیں پڑتا، خود بخود ہی سارا کام پڑ جاتا ہے۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میں فارغ ہو چکا ہوں اور اب مجھے طہارت سے فارغ ہو کر ادھر سے عزت سادات بچا کر نکل لینا چاہیے۔
اب میں پاجامہ چڑھائے لوٹا ٹارچ تھامے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حصار سے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ بندروں نے مجھ پہ گرغار کر دی۔ ابھی میں پوری طرح ان کی گرفت میں نہیں آیا تھا کہ حواس برقرار رکھتے ہوئے واپس حصار میں کود آیا۔ دو چار جو میرے کپڑوں سے الجھے ہوئے میرے ساتھ ہی حصار میں چلے آئے تھے، بری طرح چیختے چلاتے ہوئے باہر پھلانگ گئے، بلکہ وہاں سے بھی بھاگ گئے۔ اب میرے پاس حصار میں رکنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ اندھیرے میں ٹارچ سے ڈالی ہوئی روشنی شیر کو بھی اندھا کر دیتی ہے۔ ہر جانور روشنی سے گھبراتا ہوا کھسک لیتا ہے۔ یہاں بھی یہی تھا کہ جدھر روشنی ہوتی ادھر سے بندر دوسری جانب ہو جاتے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ ان سے جان چھڑا کر بھاگ لینا ناممکن اگر نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ سڑک کی جانب سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ ادھر کان دھرے تو معلوم ہوا کہ چمن لال مجھے پکارتا ہوا اسی طرف آ رہا ہے۔ جب ادھر سے ملی جلی آوازیں قدرے بلند سنائی دیں تو میں نے اسے آواز دی، چمن لال، میں آگے چٹان کے پاس ہوں، بندروں نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں چمن لال دو تین آدمیوں کے ساتھ جن کے ہاتھ میں ٹارچیں اور ڈنڈے تھے میرے قریب پہنچ گئے۔ بندر تو انہیں دیکھتے ہی کہیں رفو چکر ہو گئے تھے۔ واپس جھونپڑی میں پہنچے چائے بسکٹ سے فارغ ہوتے ہوئے میں اسے تمام رودات سنا چکا تھا۔ اسی کی زبانی معلوم ہوا کہ یہ علاقہ ایک قدیم نسل کے بندروں کے لیے مشہور ہے، مگر مخصوص لوگ ان سے سمگلنگ بھی کرواتے ہیں۔ چھوٹے قد والے یہ فتنے بڑے کام اور دام والے ہوتے ہیں۔ اب میرے خیال میں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ فوری طور پہ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کس سوال کا ذکر کر رہا ہے۔ دماغ پہ ہلکا سا دباؤ ڈالا تو خود بخود میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پیر صاحب، یہ میری باوری کا میکہ علاقہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ اسی جگہ میری سیٹ کے نیچے گھسی ہوئی ملی تھی۔ دودھ بند کھلایا، بتیرا بھگایا، مگر یہ ادھر سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پون گھنٹے کی بریک کے بعد ہم پھر اپنے سفر پہ رواں تھے۔ چمن لال نے بس کے ڈیک پہ کسی سندھی یا بلوچی لوک فنکار کا کیسٹ لگا دیا تھا۔ الفاظ تو کچھ زیادہ سمجھ آنے والے نہ تھے، لیکن دھن، لے اور گائیکی کا انداز بڑا دل نشین تھا۔ راجستھانی ٹھاٹھ کا سر، شب رواں کا فسوں،